بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الآخرين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائه وقاتليهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائل وعصمة وولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، وقد قال الله العليم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ہم ایک سال سے منتظر تھے، دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اور عزیزان محترم، انتظار عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ شریک ہے. قرآن کریم نے ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں. قرآن کریم کی جب ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جس میں مؤمنین کے عمل کے ساتھ پروردگار عالم کے عمل کی شراکت ہے. چنانچہ مرحلہ انتظار میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جگہ پہ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم پر صلوات بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی صلوات
یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ سلوات بھیجنے کے مرحلے میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں تم سلوات بھیجو، بلکہ اس بات کا اعلان کیا کہ اے مومنوں تم سلوات بھیجو۔ اس لیے کہ جب ہم عقیدے کی بحث کرتے ہیں تو ہمیں عقیدے کی بحث میں ملتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا وہ مسلمان ہے، اور تیسرے مرحلے میں جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے جانشین پر ایمان لایا وہ مومن ہے۔ اس لیے انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں بھی انتظار کی بات کی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، ایک ایک لفظ جو ہے آپ پڑھ لیجیے گا تو ذوق سماعت کو مسرت کا احساس ہوگا۔ پروردگار عالم اس بات کا اعلان کر رہا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صدقوا ما عاهدوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے جو پروردگار عالم سے عہد و پیمان کیا تھا اس کو پورا کیا، اپنے عہد و پیمان پر پورے اترے اور عہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں آپ تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، کچھ ایسے ہیں کہ جو عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس کو پورا بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو مومنین تو ہیں مگر مرد نہیں ہیں۔ صلوات پڑھنے شاید یہی تو وجہ تھی کہ نبی کریم نے تو غور سے سمجھیے، نبی کریم نے خیبر کے موقع پر اس بات کا اعلان کیا کہ کل اس کو علم دوں گا، کیا بات ہے، کل اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم نے کہا کہ وہ مرد بھی ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یعنی آپ سوچیں اور تصور کریں کہ وہاں جنگ کے میدان میں عورتوں کے جانے کا تو کوئی تصور تھا نہیں۔ مردوں میں مرد کون ہے، کیا بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر سے جہاد ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 39 دن تک جو میدان جہاد میں گئے تھے وہ مرد نہیں تھے بلکہ مرد کے نام پر ہوگا۔ یعنی کیا اس بات کی بھی توقع پائی جاتی تھی کہ کل اس کو علم دیں گے کہ جو عورت ہوگی؟
کیا استدلال ہے، کیا بات، واہ واہ واہ. اسی بات کو اور آگے بڑھاؤں، اسی بات کو اور آگے بڑھاؤں. اور وہ لوگ کہ جو 39 دنوں تک میدان جہاد سے صرف یہ کہہ کر کے فرار کرتے رہے کہ سواری ہمیں لے کر کے بھاگی تھی، ہم نہیں بھاگے تھے، انہوں نے اس بات کا ثبوت میدان غدیر خم میں یہ کہہ کر کے دیا، اے نبی خدا کے جانشین علی، ہم تمہیں مبارکباد اس عنوان سے دے رہے ہیں کہ آپ مومن کے بھی مولا ہو گئے، مومنات کے بھی مولا ہو گئے، اور ہمارے بھی مولا ہو گئے. سبحان اللہ. یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ہم میں سے کوئی آگے کے لیے یہ کہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور مومنین بھی بیعت کرتے ہیں، مومنات بھی بیعت کرتے ہیں اور ہم بھی بیعت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم مومن میں نہ مومنات میں کسی تیسرے بار انسان غلط سے کہہ رہا ہے. جب انسان ایک مرتبہ اس بات کو کہہ دے، جب انسان ایک مرتبہ اس بات کو کہہ دے کہ مومن اور مومنات کے مولا ہو گئے تو اس کو خود بخود شامل ہے. الگ سے بتانا یہ بتا رہا ہے کہ تم خود جانتے ہو کہ نہ مومن ہو نہ مومنات میں سے ہو. عزیزان محترم، قرآن کریم میں اس بات کا اعلان ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ. بس یہی سے چند جملے حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا اور مسائل. عزیزان محترم، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے. علماء مفسرین سے اس بات کو پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت اطہار علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں وہ کون لوگ ہیں جو اس آیت کے مصداق ہو سکتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم سے اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد وہ ہیں جو عہد پیمان کرتے ہیں تو اس کو تو پورا کرتے ہیں. تو مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں، جس میں سے کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد مجاہدین بدر و احد ہے، جو انہوں نے کہیں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جہاد کرنے جائیں گے، جو انہوں نے جہاد کیا. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد صرف جناب حمزہ کی شان، صرف ذات والائے حضرت حمزہ شہید مراد ہے. کچھ لوگوں کا، کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد 14 اکتوبر علیہ السلام ہے کہ انہوں نے جو اپنے امام کے سے عہد پیمان کیا تھا اس کے اوپر پورے اترے. البتہ تفسیر جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی ہمارے سامنے آئی ہے، اس تفسیر میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد صرف مولا کائنات. اور سچائی اگر دیکھی جائے، تاریخ کو عنوان سے دیکھا جائے تو مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جس نے نبی کریم سے ذوالعشیرہ کے موقع پر جو نصرت اور مدد کا وعدہ کیا تھا، تاخیر عمر اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. کہاں کہاں مولا کائنات نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے نبی کریم کو نہیں بچایا. آپ تصور کریں، سوچیں، فکر کریں. جنگ جوان تو مارکا ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوتے ہوتے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ نبی کریم زخمی ہو کر کے زمین پر گر پڑے. نبی کریم کے دانت زخمی ہو گئے ہیں. پورا کے پورا لشکر ہے کہ جو سب فرار کرتا چلا جا رہا ہے. بڑھ کے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ دیکھتے رہے ہو صدا بلند ہو رہی، تب قتل محمد، تب قتل محمد، تب قتل محمد، محمد قتل کرتی ہے. توجہ کریں، عظمت مولا کائنات، عظمت مولا کائنات. جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو، جب محمد ہی نہیں رہے تو محمد کی کیا کریں گے؟ چلو بھاگتے ہیں. جو دین دے کر کے آیا تھا، جس دین کے لیے ہم جنگ کر رہے تھے، وہ صاحب شریعت صاحب دین جب نہ بچا تو اب مرنے سے پہلے کہ نکل چلو، بھاگ چلو. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات تلے تنہا وہ تھے کہ جو نبی کریم کی حفاظت بھی کر رہے تھے، دشمنوں سے مقابلہ بھی کر رہے تھے اور مقابلہ کرتے کرتے زخمی بھی ہو گئے. کسی نے بڑھ کر کے پوچھا
اے علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ چلے گئے؟ تو نبی کریم کے اس جانشین نے بڑھ کر کے آواز دی کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دین کا ذمہ دار نہ رہا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب رسول ہی نہ بچے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ صلوات پڑھ دیں اور اگر ہم تاریخ کے اوراق کو اسی طریقے سے پلٹتے رہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنی شب ہجرت سا قریب ہوتا ہے۔ آپ سوچیے 40 قبیلے کے افراد ننگی تلواریں لے کر کے نبی کریم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، جہاں اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ یہ حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے بعد نبی کریم کو قتل کر دیں گے۔ وہاں نبی کریم جا رہے ہیں اور صرف جا نہیں رہے ہیں، صرف جا رہے ہوتے تو بہت بڑی بات نہیں کہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولا کائنات کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایسی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ طیبہ پور میں کیا ہونے والا ہے۔ ممتاز بھائی جا رہے تھے کہ انہوں نے آرام کرو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، مگر ہمیں پتہ ہو کہ طیبہ پور کے حالات پرآشوب ہیں اور دشمنوں نے ممتاز بھائی کو گھیر لیا ہے، اسی لیے کہ دہلی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم سے کہیں کہ دنیا لے کر کہیں کہ گھر والا کی بھروا لے کے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، مگر ہمیں ایک مرتبہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایمان سے سو جائیں گے، کیا پتا ہمیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ جا رہے ہیں، دہلی میں رہتے تو جائیں گے یا پہنچتے رہے گا، مگر ایک مرتبہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہاں خطرات ہیں، تو ہم تو کہیں گے ممتاز بھائی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیے، ہمیں کہاں اس درجہ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم کا یہ جانشین، یہ وسیع، یہ ولی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نبی کریم سے پوچھ رہا ہے کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جان کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم کہہ رہے ہاں، یہ نہیں کہہ رہے نبی کریم کہ میری ہی نہیں تمہاری بھی بچے گی، یہ نہیں کہا ہے، کوئی روایت نہیں کہتی ہے، کوئی واقعہ اس بات کو نہیں کہتا، صرف اور صرف مولا کائنات نے اتنا سوال کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی کریم کا جی ہاں، اگر نبی کریم کی ضمانت دے دیتے کہ ہم بھی بچ جائیں گے اور تم بھی بچ جاؤ گے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف نبی کریم سے جو سوال ہوا ہے اس کے جواب میں نبی کریم نے یہ کہا ہے کہ ہاں تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم کی جان بچ رہی تھی، مولا کائنات اپنے کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مولا کائنات کو اپنی شجاعت پر اتنا اعتبار تھا کہ 40 نہیں 400 قبیلے والے بھی ننگی تلواریں کر کے آ رہے ہو تو علی تناسب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ صلوات پڑھنے کسی بھی مرحلے میں جنگ کے کسی بھی مرحلے کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، کسی بھی جنگ کو دیکھ لیجیے، صرف ایک جنگ ایسی ہے، صرف ایک تاریخ اسلام میں ایسی جنگ ہے کہ جو نبی کریم مولا کائنات کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ جنگ تبوک نبی کریم جب جنگ کے لیے جانے لگے تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، صرف یہ نہیں کہا ہے کہ علی تمہیں نہیں لے جائیں گے، یہ نہیں کہا، آپ تاریخ اٹھانے کے پڑھیے تو اس میں اندازہ ہوگا۔ نبی کریم نے کہا ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا رہنا ضروری ہے، ہم دونوں میں سے کسی ایک کا یہاں رہنا ضروری ہے، دونوں نہیں جا سکتے ہیں۔ یعنی تاریخ نے لکھا کہ حالات اتنے زیادہ سنگین تھے کہ منافقین اس تاک میں لگے ہوئے تھے، موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے یہ دونوں جائیں تو اپنا کام کریں۔ نبی کریم نے اس بات کا اعلان کیا ہم دو میں سے کسی کا ایک کا رہنا یہاں ضروری ہے۔ گویا نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھو امتیو، تم اس بات کو سمجھ لو کہ جہاں دین کو خطرہ ہوتا ہے وہاں نبی کی ضرورت ہے یا علی کی ضرورت ہے۔
جگہ سے اور اس جگہ کے لیے بھی جو اہتمام کیا گیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ زمین اور جگہ خدا سے خالی نہ رہے، مدینہ خالی نہ رہ پائے، دشمن کام پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے کیسے ہی جائیں گے حملہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب تانا دینے والوں نے بڑھ کے آواز دیا کہ اے علی تمہیں نبی لے کر کے صرف اس لیے لے گئے کہ تمہیں نہیں چاہتے، ایک مرتبہ علی کو اس بات کا احساس ہوا، نبی کریم سے بڑھ کے آواز دی کہ کہہ رہے ہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ تمہاری منزلت میری نظر میں وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے یعنی اب بتانا چاہتے تھے کہ حکم الہی سے جب جناب موسیٰ کچھ دنوں کے لیے دور پر جا رہے ہیں تو اپنا جانشین ہارون کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی میں اگر میدان تبوک میں جا رہا ہوں تو مدینے کی سربراہی تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں تاکہ سرزمین اسی بنیاد کے اوپر ہم بہت اطمینان کے ساتھ بہت میں اطمینان رہتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب نے اتنی محنتیں کی، اتنی شہرتیں برداشت کی، اتنی پریشانیاں اٹھائیں اور اس کے باوجود کچھ ہوا نہیں، سارا کا سارا نظام کی مدد رہ گیا۔ عزیزوں، یہ کسی پیشوا کی کوئی کمی کا نام نہیں ہے، یہ سامنے والے کی ضرورت کی مشکل ہے۔ ورنہ جناب موسیٰ جب وہ دور سے واپس پڑھتے ہیں بھوکے نہیں چلے تھے اور پروردگار عالم کے حکم سے ہارون کو اپنا جانشین بنا کر کے گئے تھے، مگر پڑھتے تو کیا صورت حال کی ہے؟ سامریوں نے ایک گوشالہ بنا رکھا تھا، اس کی پرستش ہو رہی تھی۔ جناب موسیٰ کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے ہر ممکن کوشش کی کہ امت بہتنے نہ پائے، مگر ظرف میں اگر وہ صلاحیت پائی جاتی ہو تو حجت خدا زمین پر رہے، پھر بھی اس کا اثر اس کو نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ظرف میں وہ صلاحیت نہیں، ظرف میں وہ صلاحیت نہیں۔ اگر ظرف میں صلاحیت ہوتی تو اسی مدینے میں جس کے ظرف کی صلاحیت تھی انہیں سلمان نکلے، اسی میں گزر نکلے، اسی میں مرداد نکلے، اسی میں نکلے نہیں نکلے، اور اسی میں گورت بھی نکلے کہ جن کے اوپر نامتے بھیجتے ہیں سلوات آئے کریمہ کی تفسیر کی روشنی میں بسر کروا اور حضرات کی حضرت کروں تاکہ بہت تفصیل نہ ہو جائے۔ سبھی لوگ مسلسل تھکے ہوئے رہتے ہیں اور آگے کی نتیجے کرنی ہے، پھر عاشور ہے، انسان کو رات ہم رہے گا تو پھر عاشور عزیز آئے محترم۔ اس آئے کریمہ میں لفظ رجال آ رہا ہے، مرد ہے کون، رجال ہے کون؟ مولا متقیان حضرت علی بن ابی کمال الرجل بست، مرد ہو سکتے ہیں مگر مردوں میں اگر کمال کی منزل تک پہنچنا ہے تو اس میں 6 صفاتیں ہونا چاہیے۔ تو آپ 6 صفات کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف 2 صفات کا تذکرہ اور آپ کی ضرورت کو تمام کر دوں گا۔ 6 صفات ہونا چاہیے۔ کمال الرجل بست بأصغريه وبأكبريه وبهيبته، 2 چیزیں اس میں بہت چھوٹی ہیں، 2 چیزیں اس میں بہت بڑی ہیں اور 2 چیزیں اس میں درمیانی ہیں۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں جو سب سے چھوٹی ہے وہ زبان و قلب ہے۔ زبان و قلب، زبان اور قلب، کمال الرجل، رجل کا کمال اس زبان اور قلب میں ہے جو سب سے چھوٹی ہے۔ البرے کیا ہے؟ البرے کیا اس میں جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایثار اور قربانی ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ ایثار اور قربانی ہے۔ درمیان کی چیز کیا ہے؟ وہ الگ سی چیز ہے، مال اور جمال ہے۔ اس مال و جمال سے کوئی ربط نہیں ہے، اور سلسلے بحث نہیں کرنا ہے، درمیان کی بحث ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر مال بھی ہو اور جمال بھی ہو تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور مولانا اس سلسلے میں بھی بحث نہیں کرنی ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں بحث کرنا ہے صرف اور صرف زبان و قلب کے سلسلے میں۔ عزیزان محترم، زبان کسے کہتے ہیں؟ زبان اس کو کہتے ہیں کہ جو غیب کی بات بتاتی ہے، زبان اسے کہتے
کہتے ہیں کہ جو غیب کی بات بتاتی ہے. کیسے غیب کی باتیں بتاتی ہے؟ اس لیے غیب کی باتیں بتاتی ہیں کہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ہوتا ہے. دل میں چھپا ہوا ہے، دل میں چھپا ہوا ہے، دل ظاہر تو ہے نہیں. اب دل میں اگر ہمارے کوئی بات آئے تو ظاہر کیسے ہو؟ وہ زبان بیان کرتی ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ اگر زبان پر کسی کے صلوات آ رہا ہے تو اس کے دل کا عالم کیا ہوگا، اور کسی کی زبان اگر ناشائستہ الفاظ استعمال کر رہی ہو تو اس کا ظرف کیا ہوگا. یہ زبان اب تک دل کی باتیں بتائے گی. یہ زبان اس وقت تک دل کی باتیں بتا سکتی ہے جب تک یہ یہاں جڑی ہوئی ہے. اگر اس زبان کو کاٹ کر کے کنارے رکھ دیا جائے تو یہ زبان دل کی باتیں نہیں بتا سکتی ہے. ایک جملہ محترم، یعنی یہ زبان جب تک متصل ہے تب تک دل کی بات بیان کرے گی، لیکن جیسے ہی یہ منفصل ہو جائے گی اس وقت وہ بات نہیں بیان کر سکتی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو بنا فصل کے ماننے والے رہو. فصل کے ساتھ اگر مانو گے تو نجات ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں. نجات کی زبان، نجات کی جو ضمانت دی گئی ہے یہ اسی صورت میں ہے جب تک متصل رہے. جیسے ہی اس میں فصل ہو گیا، جدا ہو گئی، یعنی اگر بلا فصل نہ رہی تو یہ زبان صلاحیت کھو دیتی ہے. عزیزان محترم، زبان اس دل میں رکھی ہے، اس دل کے اندر، اس دل کی ساری باتوں کو یہی زبان ہے جو بیان کرتی ہے. اور جب تک جڑی رہتی ہے، جب تک جڑی رہتی ہے ایسا موجود ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے تو الگ الگ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے. بہت زیادہ وقت نہیں، وقت ہے. ارے پڑھیے وقت ہے، وقت بھی کوئی پروردگار عالم نے اس قلب کو کہاں رکھا؟ درمیان میں رکھا. اس قلب کو یہاں بھی رکھ سکتا تھا، اس قلب کو پیروں میں بھی رکھ سکتا تھا، اس قلب کو ہاتھوں میں رکھ سکتا تھا. بچ سکتا تھا. پروردگار عالم خالق ہے، مگر پروردگار عالم نے اس قلب کو درمیان میں رکھا تاکہ سارے اعضاء کو برابر کا حق دے سکے. کیا بات ہے. کبھی ایسا ہوتا عزیزان محترم، کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر قلب یہاں ہوتا تو تھوڑا زیادہ خون اپنے قریب والوں کو دے دیتا اور تھوڑا دور والوں کو تھوڑا قلب بعد میں خون پہنچاتا. مگر عزیزان محترم، اس قلب کو اس پروردگار عالم عادل نے پیدا کیا ہے کہ جس کی عدالت میں کسی کو شک نہیں ہے. پروردگار عالم نے اگر اس قلب کو پیدا کیا ہے کہ جو عادل ہے تو وہ قلب بھی عدالت میں ذرہ برابر بھاگ نہیں آنے دے سکتا. لہٰذا کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ قلب نے ذرہ برابر کسی کے بارے میں تھوڑا سا بھی کوئی کمی کر دی ہو. کوئی کمی نہیں کرتا. پورا جتنا خون جس پر جتنی ضرورت ہے اس لیے دیا گیا آرام سے پڑھیں. تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قلب کو
بیچ میں رکھا تاکہ تمام عدالت کے ساتھ تمام لوگوں کو جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا وہ خون پہنچائے۔ عزیزو، اگر کبھی اعضائے انسانی کا کوئی عضو اس قلب سے بغاوت کرے، ہوتا ہے ایسا بیٹھے ہوئے ہیں بھئی، یہ قلب سے بغاوتی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی پیروں میں تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ بغاوت ہماری زبان میں اپنی زبان میں استعمال کیا تغلیظ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس قلب کا کوئی نقص نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں کہیں سے کوئی ایسی پریشانی صاف بتائیے، اگر یہ ہاتھ ٹوٹ جائے تو اس ہاتھ کے ٹوٹنے میں کوئی قلب کا خبر ہے نہیں ہے، انسان کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو اگر ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر اس ہاتھ کو اس جگہ پر جوڑے رکھا جائے تو یہ دوسرے چیزوں کو بھی خراب کر دے گا، لہٰذا اس کو ودا کر دیتا ہے۔ میں جس نتیجے پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے اور ساری دنیا میں ہنگامے مچائے جاتے ہیں کہ اسلام کو سلو عاشقی کا مذہب ہے، یہ جنگ و جدال کہاں سے اسلام میں آ گیا؟ عزیزان محترم بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے بھیس میں کچھ ایسے افراد جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، تو نبی کریم نے آپریشن کر کے ان لوگوں کو نکالا کہ اس نکالنے کے لیے کچھ جنگیں کرنی پڑی اور جنگوں کے نتیجے میں انہوں نے اسلام اس کے دعوت سے ان لوگوں کو الگ کیا۔ اللہ سبحان اللہ، واہ، وگرنہ اسلام سلو عاشقی کا مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کسی اگر اس کو الگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہدف نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہم اس جسم سے الگ کرنا چاہیں، بلکہ ہدف یہ ہوتا ہے تاکہ بقیہ جسم محفوظ رہ جائے۔ کوئی ٹیومر ہو تو اس کو نکال دیتا ہے تاکہ بقیہ جسم میں پھیلے گی بیماریاں۔ اسی طریقے سے اسلام میں کچھ ایسے افراد آ گئے کہ جو آ کر کے اسلام کو دیمک کی طرف چاٹ رہے تھے۔ تو نبی کریم نے ایسے لوگوں سے جنگ کی ہے جو اسلام کی بھیس میں اگر آنا چاہتے ہو تو اسلام اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے، تاکہ پورا کے پورا مذہب اسلام متاثر نہ ہو۔ اور اسی قلب کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں عربی زبان میں بھی اور آپ کی زبان میں اور ہماری زبان میں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قلب اور ایک صدر۔ ایک قلب اور ایک صدر، یعنی ایک دل اور ایک سینہ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک سینہ ہوتا ہے، ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھیے، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ پروردگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا فی قلوب الناس، پروردگار یہ کہہ سکتا تھا نا قلوب الناس، یعنی دلوں میں جو وسوسے پائے جاتے ہیں، جو دلوں میں وسوسے پائے جاتے ہیں، پروردگار اس سے مجھے محفوظ کر دے۔ مگر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو سینوں میں وسوسے پائے جاتے ہیں، دل کی بات نہیں کر رہا ہے، قلب کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ صدر کی بات کر رہا ہے، سینے کی بات کر رہا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی قلب میں وسوسہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سینے میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر تو ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ جب کبھی بھی وسوسے کی بنیاد کے اوپر نبی کریم کی رسالت کے اوپر شک کرتے ہیں، ان کا دل، ان کا دین، ان کا مذہب صرف سینوں تک پہنچا تھا، دلوں میں نہیں اترا تھا۔ وہ مسلمان تو تھے، مومن نہ تھے، اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں دین اترتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں دین اترتا ہے۔
دین تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے تو وہ اسلام ہے، لیکن اگر دلوں میں اتر گیا ہے تو اسے ایمان ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ۔ یعنی دل قرآن کریم کی آیت ہے، صدور ناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صدور ناس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ جو ہوتا ہے، وسوسہ شیطانی، وہ وسوسہ شیطانی دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے بلکہ سینے پر اثر کرتا ہے، صدر کے اوپر اثر کرتا ہے۔ لہذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دین اور ایمان کو قلب کی گہرائیوں تک پہنچائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اگر انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں ایمان کو راسخ کر دے تو ہوائیں چلتی رہے، نہ دین کے اوپر کوئی اثر ہونے والا ہے اور نہ ایمان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ عزیزو، میدان کربلا میں یہ دین ایسا دلوں میں راسخ ہو چکا تھا کیا بات ہے، کہ نواسہ رسول بڑھ کر کے آواز دے رہا تھا، جیسے انصار مجھے ملے، میرے نانا کو ملے، میرے بھیا کو ملے، میرے باپ کو ملے۔ عزادارو، آج محرم ہم شبیہ تابوت شبیہ پیغمبر کی زیارت کے لیے بیٹھے۔ عزادارو، حرمین اہل بیت کی خصوصیت ہے کہ یہاں جو بھی نام رکھے جاتے ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، شاید میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے کسی کی شبیہ ہو سکتا ہے، انسان کے اختیار میں۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے باپ کی مثل ہو جائے، باپ ہمارا سچا تھا تو ہم صادق ہو جائے، باپ ہمارا امانتدار تھا تو امانتدار ہو جائے، باپ ہمارا شجاع تھا تو ہم شجاع ہو جائے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی شبیہ اپنے باپ کے جیسے تنہا علی اکبر ہے، ان کے لیے تاریخ میں لکھتا ہے، روایات میں جملات ہیں، وہ جملات ہیں اشبہ الناس، نبی کریم سے سب سے زیادہ مشابہ۔ امام یہ فرمایا کرتے تھے جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کا احساس کرتا ہوں، اپنے لال علی اکبر کی نگاہوں کی طرف دیکھ لیتا، رفتار میں، صورت میں جناب اکبر ہم سب یہ پیغمبر تھے۔ درمیان میں آپ حضرات کی خدمت میں پوچھتا مسائل کو پڑھنے کے آگے بڑھتے چاہتا ہوں، جب یہ جھوٹا ہوا قابلہ جب یہ جھوٹا ہوا قابلہ پہنچا ہے اور ایک کے بعد ایک کی پہچان وہاں کرائی جا رہی تھی، وہ بتایا جا رہا تھا یہ بہت بڑا شہید ہے، یہ بڑا شہید ہے، بڑا شہید ہے۔ جب جناب علی اکبر کا تعارف وہاں کرایا گیا ہے تو کسی شبی نے بڑھ کر کے آواز دیا، یہ جب علی اکبر کو قتل کر دیا تھا تو حسین کو قتل کرنے کی ضرورت نہ تھی، حسین کے مر جانے کے لیے علی اکبر کی شہادت ہی کافی تھی۔ ایک مرتبہ ہم شبیہ پیغمبر نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے میرے بابا مجھے کھانے کی اجازت دے۔ ہاں شہید تو سب کو ہوگا، مگر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے اکبر سے کہا مجھے اجازت دینے کا حق نہیں ہے، پھوپھی زینب جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے، جا کر کے اس نے روزہ رہ دو۔ تاریخ کربلا میں اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ امام نے کسی کو یہ کہا ہو کہ جا کر کے اپنے مادر گرامی سے اجازت دے کر کے آؤ، مگر تنہا
علی اکبر ہے جن کے لیے فرمایا ہے کہ جاؤ اپنی جانب سے اجازت لے کر کے آؤ. مقدر نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر شہزادہ علی اکبر ہاتھوں کو چھوڑ کر کے پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھوں کو چھوڑ کر کے عرض کیا پھوپھی زینب میں تمہارے بھیا کے اوپر فدا ہو جانا چاہتی ہوں, بابا کے اوپر میں قربان ہو جانا چاہتا ہوں, اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ زینب نے بڑھ کر کے آواز دی علی اکبر کس دن سے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں. علی اکبر نے بڑھ کر کے آواز دی پھوپھی زینب اگر روزے بہشت دادی نے سوال کر لیا کہ زینب تمہیں میرا حسین زیادہ پیارا تھا. علی اکبر مرتبہ زینب نے اجازت دی. علی اکبر میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے تیار کیا, اب تیار کر کے بھیجنا چاہتے ہیں تو اہل حرم نے حلقہ بنایا اور ایک ایک بیوی رخصت کرنا چاہتی تھی. مخاطب نے لکھا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تو ایسے لگتا تھا جیسے بڑے گھر سے کسی جوان کا جوان. تاریخ نے لکھا کہ جب خیمے سے برآمد ہوئے تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو حسین نے لپٹا کر کے گریہ کرنا شروع کیا. گریہ اتنا زیادہ کیا کہ حسین بے ہوش ہو کر کے زمین کربلا پر گر گئے. اب ہوش کون دلاتا؟ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو پانی کی چھڑکیں ڈالی جاتی ہے, مگر دشت کربلا جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا. علی اکبر میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. کچھ دیر جانے کے کچھ دور جانے کے بعد یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا. کیا دیکھا بڑا باپ ٹھوکرے کھاتا ہوا چلا آ رہا ہے. اپنے راہوار کو روکا, روکنے کے بعد عرض کی بابا مجھے تو مرنے کی اجازت دے دی تھی. ایک مرتبہ حسین نے تاریخ جملہ کہا اے میرے لال اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو ہم سے سوال نہ کرتے. ہاں لڑو. علی اکبر میدان جنگ میں گئے, لڑنا شروع کیا. لڑتے لڑتے پیاس کا غلبہ ہوا. ایک مرتبہ واپس آئے, آنے کے بعد امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا. بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں دیکھتا دیتا کہ دشمن کس طریقے سے میرے بابا کے خون کے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ حسین کیا کرتے اپنے دہن کو کھولا کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے زبان کو دے فوراً نکال دیا. اے میرے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی اور کیوں نہ سوکھی ہو, اس لیے کہ حسین وہ ہے جو صبح سے لے کر کے ابھی تک لاشوں پر لاشیں لے کر کے آئے ہیں. علی اکبر میدان کربلا میں گئے, جہاد کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول ہو. اب حسین نکلے, اب جب نکلے تو آواز دیتے جاتے اے علی. میں سمجھ نہ سکا کہ کس علی کو پکار رہے ہیں, نجف کے علی کو پکار رہے ہیں یا شہزادے علی اکبر کو پکار رہے ہیں. میں کہوں گا حسین اپنے شہزادے کو نہ پکاریے گا, اس لیے کہ جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو وہ جب جواب دیتا ہے تو سینے پر زور پڑتا ہے. اکبر کے سینے میں برچی کا پن ہے. بس آخری جملہ آپ کی زحمت کا کمال دینا چاہتا ہوں. حسین شہزادے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے, حال دریافت کیا. شہزادے نے بڑھ کر کے آواز دی آقا میرے بابا میرے سینے میں برچی کی علی ہے جو بہت تکلیف پہنچا رہی ہے. ایک مرتبہ حسین نے زمین کربلا پر گھٹنوں کو رکھا آواز دی اے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تو آنکھوں پر پٹیاں تھی. یہ حسین ہے جو جوان لال کے سینے سے برچی کا پل لگا رہا ہے. اب جو سینے سے برچی کی علی نکالی اکبر داغ مبارکت دے گئے. حسین چاہتے ہیں کہ لاش کو اٹھائے. ضعیفی نے جواب دیا, آواز دی اے اہل حرم آؤ, بوڑھے حسین کو سہارا دو. جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں ہوتا. پروان چڑھا لوں
दिया